خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام۔ ہم اپنے تعلیمی سلسلے کو جو کورس ہم نے شروع کیا ہوا تھا کہ مسیحی شادی اور خاندان کی بائبلی بنیادیں، اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں نے آلریڈی پاسٹر منور خورشید اور بی جی ایم کے جو فیس بک اور ٹک ٹاک اور یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، ایسے ہی اگر آپ میری ٹیچنگ کو فالو کرنا چاہیں تو فیس بک اور یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر ایک ہی نام سے میری وہاں موجودگی ہے، پاسٹر طارق وارث۔ تو آپ وہاں پر جا کر ان میں سے کسی بھی پلیٹ فارم پر یا سب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں، تاکہ اس کلاس کے علاوہ جو دیگر میری ٹیچنگز ہیں، پیغامات ہیں، آپ ان سے بھی جو ہے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم اس کورس کے بالکل اختتام پر ہیں اور اس منگل ہمارا جو ہے سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے۔ اگلے منگل ہم اس کورس کو مکمل کریں گے، اینڈ کریں گے۔ تو کافی ٹائم ہم نے لگایا ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ پہ، بیچ میں ہم نئے عہد نامے کی طرف بھی آتے رہے ہیں، لیکن ہمارا زیادہ تر وقت اولڈ ٹیسٹامنٹ پہ لگا۔ تو میں نے اس بات کو مناسب سمجھا کہ آج ہم پورے کا پورا لیکچر نئے عہد نامے کی ایک بڑی ہی اہم اور بنیادی عبارت جو ہے، اپنا افسیوں کا جو خط ہے، اس پر ہم بات کریں۔ میرے ساتھ آپ کھولیں پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا باب نمبر ہے 5 اور آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 33۔ افسیوں 5 21 تا 33۔ اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو، اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے، جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی، بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کو۔ اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں، اسی سبب سے آدمی
باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے، اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ ڈرتی رہنے سے مراد ہے اپنے شوہر کی عزت کرتی رہے، اس کا احترام کرتی رہے، خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ نئے عہد نامے میں شوہر اور بیوی کے تعلق سے جو تعلیم پائی جاتی ہے، ان مختلف اقتباسات میں سے افسیوں 5:21 تا 33 اہم ترین اور تفصیلی ترین حوالہ جات میں سے ایک ہے۔ اس اقتباس کو اگر ہم اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو پولس رسول یہاں شوہر اور بیوی کا جو باہمی تعلق ہے اس کو خط کے وسیع تر تناظر میں آخر میں پیش کرتا ہے۔ وقت نہیں کہ میں پورے خط کا پس منظر آپ کو دوں۔ اس میں جو پہلے 3 ابواب ہیں افسیوں 1 تا 3 کے، وہ تھیولوجیکل نیچر کے ہیں، الہیاتی نوعیت کے ہیں۔ ان میں جو فوکس ہے وہ مسیح میں خدا کے ازلی و ابدی ارادے اور مقاصد پر ہے۔ ان کے بارے میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پہلے 3 ابواب کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے، اوپر کے ساتھ ہے، خدا کے بارے میں ہے۔ ان میں خدا نے کلیسیا کو اس دنیا میں اپنے مقاصد کے لیے کیسے چنا، مخلصی، صلح، کلیسیا کا بھید، کلیسیا میں یہودیوں اور غیر اقوام کا ایک ہو جانا، اور خدا کے فضل کی بیش بہا دولت، ان باتوں کا ذکر ہے۔ جب آپ آخری 3 ابواب میں آتے ہیں، باب نمبر 4 تا باب نمبر 6 میں، کیونکہ افسیوں کا خط جو ہے یہ 6 ابواب پر مشتمل ہے، تو ان میں جو متن ہے اس کی نوعیت جو ہے، جو نیچر آف دا ٹیکسٹ ہے، وہ تھیولوجیکل سے پریکٹیکل بن جاتی ہے، وہ الہیاتی سے عملی ہو جاتی ہے۔ اور آخری 3 ابواب میں، یا کہہ لیں کہ خط کے دوسرے حصے میں، پولس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ روح سے معمور زندگی کیسی نظر آتی ہے، اور اس میں وہ فوکس کرتا ہے ایمانداروں کے کلیسیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے، معاشرے میں کیسے ہونے چاہیے، شادی میں، خاندان میں روح سے معمور زندگی عملی طور پر کیسی نظر آتی ہے اور نظر آنی چاہیے، وہ اس پر بات کرتا ہے۔ اور آخر میں وہ اس بات پر فوکس کرتا ہے کہ ہم ایک روحانی
جنگ میں ہے۔ تو اب اس تناظر میں جو عبارت ہمارے سامنے ہے، اس کا تعلق شوہر اور بیوی سے ہے کہ شوہر اور بیوی خدا کے روح سے معمور لوگ ہوتے ہوئے، کلیسیا کا رکن ہوتے ہوئے، وہ کیسے زندگی گزاریں۔ اب پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 21، لکھا ہے اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ اس کے بارے میں بھی مفسرین کی آپس میں بحث ہے۔ بحث کیا ہے؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق اوپر والے پچھلے حصے سے ہے جو کلیسیا کے بارے میں ہے، کہ پولس رسول کلیسیا کے ایمانداروں کے آپس میں جو تعلقات ہیں، اس تعلیم کا اختتام وہ اس بات کے ساتھ کرتا ہے کہ جو ایماندار ہیں وہ کلیسیا میں مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہیں۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ نہیں، یہ میاں بیوی کے بارے میں پولس رسول کی جو تعلیم ہے، یہ آیت اس حصے سے تعلق رکھتی ہے کہ جو شوہر اور بیوی ہیں یہ مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہیں، اور پھر آگے ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے کہ بیوی کو کس طور سے اپنے شوہر کی تابع رہنا چاہیے۔ اس بات پر بحث ہے۔ انگریزی میں اس کو کہا جاتا ہے کہ ایگیلیٹیرین اینڈ کمپلیمنٹیرین اپروچ۔ جو ایگیلیٹیرین اپروچ ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے برابر ہیں، اور خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے ان دونوں نے ایک دوسرے کے تابع رہنا۔ جو کمپلیمنٹیرین اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی صورت پر پیدا کیے جانے کی وجہ سے قدر و قیمت میں تو وہ برابر ہیں، لیکن ان کے جو رولز ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور جو ان کا رول بنتا ہے اس میں یہ ہے کہ شوہر لیڈر ہے اور بیوی نے اپنے بچوں کے ساتھ مل کر شوہر کو فالو کرنا ہے۔ میں اس بات پہ کوئی اتنی سخت پوزیشن نہیں لیتا کہ ہم کمپلیمنٹیرین اپروچ اختیار کریں کہ جو شوہر جو ہیڈ ہے، سر ہے، اور بیوی اس کو سبمٹ کرے، اس کے تابع رہے، اور ساتھ بچے، یا دونوں برابر ہیں۔ کیونکہ اگر ہم اس لائن آف تھاٹ کو بھی فالو کریں کہ شوہر لیڈر ہے، تو اس میں بھی آگے چل کر بتایا گیا ہے کہ وہ کیسا لیڈر ہے۔ ایسا لیڈر جو سرونٹ لیڈر ہے، جو خادم سربراہ ہے، اور جو اپنی بیوی سے ایسی محبت رکھے جیسی مسیح نے کلیسیا سے رکھی، اور اپنے آپ کو کلیسیا کے لیے قربان ہونے کے لیے حوالے کر دیا۔ تو پاکستانی معاشرے میں تو میں کہتا ہوں اگر جو شوہر ہیں وہ ویسے لیڈر بھی بن جائے نا، ہے نا، جیسے افسیوں 5ویں باب میں ہے کہ جیسے مسیح نے کلیسیا کے لیے اپنی جان دے دی، ایسے ہی جو شوہر ہیں اپنی بیویوں کی
حفاظت میں، ان کی دیکھ بھال میں، ان کی کیئر میں اپنی جان دے دیں، تو کوئی بھی بیوی یہ نہیں کہے گی کہ جی مجھے ایسا لیڈر نہیں چاہیے. کیا خیال ہے نا؟ تو میرے نزدیک پاکستان میں یہ جو بحث ہے کوئی اتنی اس کا وہ جو ہے ضروری نہیں ہے. اگر پاکستانی شوہر کمپلیمنٹیرین کہ جی شوہر لیڈر ہے، اسی پوزیشن کو لے لیں، لیکن لیڈر وہ پھر وہ بنے جو کلام بتا رہا ہے کہ شوہر کو کیسا لیڈر ہونا چاہیے، تو میرا خیال ہے یہاں تو عورتیں اسی بات سے بڑی خوش ہو جائیں گی، ہے نا، کہ خدمت کرنے والا لیڈر، خیال رکھنے والا لیڈر، قربانی دینے والا لیڈر، محبت کرنے والا لیڈر، تو وہ کہیں گے ہمیں اس سے بہتر اور کیا چاہیے. تو اس لیے اس بات پر وقت لگانے کی بجائے کہ ہم ایگیلیٹیرین ہیں یا جو ہے کمپلیمنٹیرین ہے، ہم اس بات پر اگر فوکس کریں کہ جو ذمہ داریاں کیا ہیں، ہے نا، اور ہم دونوں اپنی اپنی وہ ذمہ داریاں نبھائیں، تو میرا خیال ہے یہ بات جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. مغرب میں ان کا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کے جو سوال ہیں وہ مختلف ہیں. آیت 22 میں لکھا ہے، اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی. تو بھی اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں ایک جائز سوال ہے، کہ جب لکھا ہے کہ اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ بیوی شوہر کی ہر بات مانے، اگر وہ بات بالفرض غیر اخلاقی بات ہے، اگر وہ بات خدا کے کلام کے خلاف ہے، یا وہ ایسی بات ہے جو بیوی کو قابل قبول نہیں ہے، کیا ہے؟ تو اس میں آئے ہم پہلے یہ دیکھیں کہ اس اقتباس کا کیا مطلب نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ اس اقتباس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بیویاں ہیں وہ سب آدمیوں کے تابع رہیں، بلکہ اپنے شوہروں کے. ایک عورت جو ہے، جو وہ میریڈ ہے، تو ٹھیک ہے اپنے شوہر کے تو وہ تابع رہے، لیکن اگر اس کا جناب سسر بھی آ کر اس پہ روب ڈال رہا ہے، جیٹ بھی آگے روب پانڈیا ہے، پھپھا سسر بھی، ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، اور تایا سسر بھی، اور پتہ نہیں دیور بھی. تو بھئی کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے شوہر کے تابع رہنا ہے، گھر کے یا محلے کے سب مردوں کے تابع نہیں رہنا. تو اس میں اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے. اچھا، اس بات کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جب عورت کو تابع داری کا حکم دیا گیا ہے، شوہر کی تابع داری کا، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی قدر و قیمت میں، اپنے وقار، ذہانت، روحانی قابلیت یا خدا کے حضور قدر میں کسی بھی طرح سے وہ اپنے شوہر سے کم تر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں. کئی لوگ نا اسی طرح کی وہ تفسیریں کر دیتے ہیں، جی عورت میں عقل کم ہوتی ہے اس لیے اس نے تابع رہنا ہے، وہ لائی لگ زیادہ ہوندی ہے اس لیے تابع رہنا ہے. میں نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں جن میں ایکچولی جو ہے کئی مردوں نے نقصان اٹھایا. مثلا وہ کوئی مالی فیصلہ کرنے لگے تھے، فائنینشیل ڈیسیشن یا کوئی اور، جس میں ان کی بیوی نے مشورہ دیا کہ ایسا نہ کریں، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی اور بعد میں انہوں نے نقصان اٹھایا کہ میں نے اپنی بیوی کی بات کو کیوں نہ سنا. اس میں ہرگز
عورت جو ہے قدر و قیمت، ذہانت، روحانی قابلیت یا وقار کے لحاظ سے اپنے جو ہے اس سے کم نہیں ہے، شوہر سے ہرگز کم نہیں ہے. سو تابع داری کا یہ مطلب نہیں ہے. نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ شوہر تابع داری کے نام پر اپنی بیوی سے گناہ کرا سکتا ہے. مثلا وہ اس کو کوئی ایسی بات کرنے کا مطالبہ کرے اس سے جو خدا کے کلام کے ہی خلاف ہے، اور اس کو کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بیوی جو ہے اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہیں بیویاں جیسے خداوند کی، لیکن وہ بات گناہ ہے یا خدا کی مرضی کے خلاف ہے. ہرگز نہیں. کیونکہ اعمال 5:29 میں پطرس رسول اس بات کو واضح کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم پر آدمیوں کی نسبت خدا کی جو بات ہے وہ ماننا زیادہ فرض اور لازم ہے. یہ اگر آپ ایگزیکٹ متن دیکھیں تو وہاں لکھا ہے اعمال 5:29 میں پطرس کہتا ہے، اور پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے. تو یہ اصول جو ہے شوہر اور بیوی کے رشتے پر بھی جو ہے لاگو ہوتا ہے کہ بیوی کے لیے شوہر کی نسبت خدا کے حکم کو ماننا زیادہ فرض ہے. سو شوہر اگر کہتا ہے میری خاطر جھوٹ بولو، چوری کرو یا کوئی اور ایسی بات کرو جو خدا کے نزدیک گناہ ہے، تو بیوی کے لیے وہ ماننا ضروری نہیں ہے. اچھا، نہ ہی اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ جو ہے شادی کے رشتے میں بیوی بے آواز ہے، کہ وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتی. تابع داری کا یہ مطلب نہیں ہے. مجھے یہاں ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک آدمی تھا تو اس کے نا جسم میں بہت زیادہ درد ہو رہی تھی. اتنی درد ہو رہی تھی کہ اس نے تنگ آ کر خدا سے کہا اے دینا تو چنگا ہے کہ تو میری جان ہی کاٹ لے. تو موت کا فرشتہ وہاں آ گیا. اس نے موت کے فرشتے کو دیکھا کہ تو کون ہے؟ کہتا ہے میں موت دا فرشتہ ہاں. تو اتنے کرنا ہے؟ اس نے کہا میں تیری جان کڈن آیا، تو خدا نو کیا میری جان کڈ لے. تو اس کی طرف دیکھ کے غصے میں کہتا ہے لے ہن اسی گل بھی نہیں کر سکتے. تو بیوی شوہر کے تابع رہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گل بھی نہیں کر سکتی. وہ جو بھی بولے نہیں جی اپنا تو جو ہے تابع رہنا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی رائے، اس کی آواز، اس کا مشورہ وہ سب جو ہیں وہ ہو جائیں، ختم ہو جائیں. اس میں مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو فرشتہ اسی طرح موت کا فرشتہ اس کے پاس آ گیا. تو اس نے پوچھا ہے تو کی لینا ہے؟ تو انہیں کہا جی میں تیری جان لینا آیا. تو بابا جی کے ساتھ نا مائی بھی بیٹھی ہوئی، تو مائی وال اشارہ کر کے کہندا کول ہی بیٹھی ہے لے جا. ٹھیک ہے جی. تو جو ہے تابع داری کا، یا کئی لوگ کہتے ہیں اس کو تابع فرمانی کہنا چاہیے. میں نے ڈکشنریوں میں چیک کیا ہے دونوں ہی ٹھیک ہیں. تابع داری بھی ٹھیک ہے اور تابع فرمانی بھی ٹھیک ہے. اس میں جو ہے کہ ہم، لیکن کئیوں کو ہوتا ہے جیسے کئی لوگ کہتے ہیں جی اے نہیں کہنا چاہیے، جیسے اے خدا ہوتا ہے اے کہنا چاہیے. میں نے جتنا بھی اردو دانوں سے پتہ کیا ہے، ڈکشنریوں میں چیک کیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. اے ہی ٹھیک ہے. اے خدا مطلب اے میرے دوست جو بھی، کیونکہ اے کا تعلق بیسیکلی ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے جس طرح ہے اے، میں، شے، کہ، لے ان سے ہے. تو لیکن کئی لوگ ہیں ان کو، جیسے کئی لوگوں نے وہ آج کل کیا ہوا ہے کچھ سالوں سے جی لفظ رحمت ہوتا ہے، رحمت نہیں ہوتا، رحمت ہوتا ہے. لفظ رحم نہیں ہے، رحم ہے. ایکچول میں یہ عربی تلفظ ہے رحم یا رحمت. شروع سے آپ اردو ادب کا، اردو تلفظ کی تاریخ پڑھیں
جو اردو تلفظ ہے وہ رحم ہے، وہ رحمت ہے، رحمت، زحمت، رحم، فہم، لہم، تو یہ عربی میں ہے رحم، لہم. تو اس میں جو ہے اگر ہم عربی تلفظ فالو کرنا چاہتے ہیں تو پھر سب باتوں میں فالو کریں. جیسے عربی میں شہر نہیں ہوتا، شہر ہوتا ہے، قہر نہیں ہوتا، قہر ہوتا ہے. تو پھر آپ کہیں جی ہم شہر لاہور میں رہتے ہیں، خدا کا قہر اس پر نازل ہوا. تو کئی لوگ ہیں وہ پتہ نہیں وہ کہیں سے ان کو کوئی بتا دیتا ہے یا وہ کہیں سے سن لیتے ہیں کہ عربی میں یہ تلفظ ہے تو وہ اس کو اردو پہ لاگو کرتے ہیں. تو یاد رکھیں جو لفظ ہوتا ہے اس کا تلفظ اور معنی جس زبان کا وہ حصہ بن جاتا ہے اس کی روشنی میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ جو اردو کی مستند ڈکشنریاں ہیں جیسے ریختہ ڈکشنری ہے انڈیا سے نا، تو اس کو بھی پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ تابع دار یا تابع فرمان دونوں درست ہیں. تو اس میں چونکہ یہاں ہمارے زیادہ ہم نے لفظ تابع داری سیکھا تو میں اسی کو فالو کروں گا. اچھا، تابع داری کا یہ چند باتیں تھیں جو مطلب نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، آگے چل کے آیت 23 میں بتا دیا گیا ہے کہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بچانے والا ہے، لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں. اب اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ جب دیگر تعلیمات کی نسبت مسیحیت میں جب لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور نجات پا جاتے ہیں اور کلیسیا کا حصہ بن جاتے ہیں، تو ایمانداروں کی طرف سے اور اجتماعی طور پر کلیسیا کی طرف سے جو مسیح کی تابع داری ہے نا، اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے مسیح کے لیے کلیسیا کی محبت. کلیسیا کے لیے مسیح کی محبت اور پھر کلیسیا کی طرف سے مسیح کی فرما برداری آؤٹ آف لو اینڈ تھینکس گیونگ. چونکہ خدا نے فضل کر کے ہمیں نجات بخش دی ہے، اس لیے ہم شکر گزاری اور محبت میں اور نجات پانے کے نتیجے میں خداوند یسوع کی فرما برداری کرتے ہیں. سو پوائنٹ کیا ہے کہ ہم غلامی میں ایسا نہیں کرتے بلکہ ایمان کے اظہار کے طور پر، شکر گزاری کے اظہار کے طور پر اور مسیح کے لیے اپنی محبت کے اظہار کے طور پر ہم اس کی فرما برداری کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں. ہم اس لیے نیک کام نہیں کرتے کہ ہمیں نجات مل جائے، بلکہ اس لیے کہ یسوع مسیح نے ہمیں اپنے فضل سے نجات دے دی ہے. سو پوائنٹ میرا کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ بیوی کو جب کہا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے تابع رہے تو اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی غلام ہے یا غلامہ ہے، بلکہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ جیسے خدا نے یسوع مسیح کلیسیا کو بطور نجات دہندہ بخشا ہے اور کلیسیا اب اس بات کی شکر گزاری میں، اس یسوع کی محبت میں اور اس یسوع کے لیے خدا کے فضل کے اظہار کے طور پر اس کی پیروی کرتی ہے، اس کی فرما برداری کرتی ہے. ایسے ہی عورت بھی آؤٹ آف لو فار ہر ہسبینڈ اینڈ گاڈ، آؤٹ آف گریٹیٹیوڈ ٹو گاڈ فار ہر ہسبینڈ، وہ شکر گزاری
اور محبت کے احساس کے ساتھ کہ خدا نے مجھے یہ شوہر بخشا ہے، اس کی تابع داری کرتی ہے، نہ کہ اس لیے اس کی تابع داری کرتی ہے کہ میرے ایسا کرنے کی وجہ سے میں اپنے شوہر کو جیت لوں۔ جیسے نجات پہلے خدا دیتا نا اور نیک کام کلیسیا کے بعد میں ہے، ایسے ہی شوہر بطور گفٹ خدا نے بیوی کو پہلے بخش دیا ہے، اور اب اس شوہر کی سپورٹ میں اس کے لیے خدا کے حضور شکر گزاری میں، اور اس کے لیے خدا کے حضور اس مقصد کو پورا کرنے میں جو خدا نے انہیں بطور میاں بیوی دیا ہے، بیوی اپنے شوہر کی تابع داری کرتی ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ کیوں وہ تابع دار ہو۔ یہاں پر سر کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ ہے کیفالے استعمال ہوا ہے، اور جو کیفالے ہے اس کا مطلب ہے سر، جو یہ ہیڈ ہے، لیکن یہی لفظ پھر لیڈر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ جس طرح ہم لفظ ہیڈ جسمانی سر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور ہم لفظ سر جو ہے وہ لیڈر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں لفظ جو کفالے ہے، ہیڈ ہے، جو ایگیلیٹیرین لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے سورس، ماخذ۔ لیکن اگر ہم اس بات کو بھی لیں کہ جی عورت مرد میں سے نکالی گئی اس لیے عورت نے مرد کی تابع داری کرنی ہے، تو مطلب تو اس میں پھر بھی وہی آتا ہے کہ مرد کو لیڈر بنایا گیا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ آیت نمبر دیکھیں 25 لکھا ہے کہ شوہر اپنی بیویوں سے محبت رکھیں۔ کیسی محبت؟ جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دی۔ اب کوئی شوہر اگر اپنی بیوی کی محبت میں خود کو موت کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو تو کون سی بیوی کہے گی کہ ایسا لیڈر مجھے نہیں چاہیے، بنسبت اس کے جو کہے جی میں اور تو برابر ہیں لیکن میری زندگی میری، تیری زندگی تیری۔ تو اس میں جو ہے ہم نے اس بات کو رکھنا ہے ذہن میں کہ بیوی شکر گزاری، محبت اور عہد کی پاسداری کے طور پر اپنے شوہر کی تابع داری کرتی ہے، نہ کہ اس لیے کہ بیوی کمتر ہے، بیوی حقیر ہے اور شوہر برتر ہے اور اس سے افضل ہے اس لیے۔ یہ فرق سمجھ آ رہا ہے نا؟ اب جب لکھا ہے کہ ہر بات میں، تو وہ آلریڈی میں نے اس کو آلریڈی کلیئر کر دیا ہے کہ جو ہے سب باتوں میں یا ہر بات میں اس سے مراد ہے ہر درست اور جائز بات میں بیوی اپنے شوہر کی تابع داری کرے۔ اس میں وہ باتیں شامل نہیں ہیں جو خدا کے کلام کے متضاد ہوں۔ جان سٹارٹ، ان کی کتابوں کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، وہ افسیوں کے نام اپنی تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جس تابع داری کا تقاضا پولس رسول یہاں کرتا ہے وہ غلام کے طور پر آزاد مرضی کے بغیر تابع فرمانی والی تابع داری نہیں ہے، بلکہ پولس بیوی سے جس تابع داری کا تقاضا کرتا ہے یہ آزاد مرضی پر مبنی تابع داری ہے، جس میں بیوی اپنے شوہر کی محبت میں خود کو
اس کے لیے دینے کے لیے تیار ہو، اور اس میں پھر چاہے مالی معاملات ہوں، چاہے خاندانی معاملات ہوں، عملی معاملات ہوں، جنسی معاملات ہوں، بیوی اپنے شوہر کی تابع داری کرتی ہے۔ سو اس تابع داری کی جو بنیاد ہے وہ سلیوری اور انفیریورٹی، غلامی اور کمتری نہیں ہے۔ اس تابع داری کی بنیاد ہے محبت، عہد کی پاسداری، اور بغیر مجبور کیے آزاد مرضی سے جو ہے اپنے شوہر کا ساتھ دینا۔ یہاں تک میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ سمجھ آ رہی اس بات کی؟ پھر اہم بات یہ ہے کہ 4 آیات ہیں، بلکہ 3 آیات ہیں، آیت نمبر 22، 23 اور 24، جو بیوی کی تابع داری کے بارے میں ہے، لیکن اس سے دگنی آیات ہیں کہ شوہر اپنی بیوی سے کیسی محبت رکھے۔ ہیں جی منور صاحب، خوش ہیں اس بات پہ آپ؟ اور ان کی لائیو جا رہا ہے پروگرام کہ دیکھیں، یعنی شوہروں کو ڈبل نہیں، منور صاحب اپنی بیوی سے پیار کرتے ہیں جی، بیوی پاویں فیل کرے نہ کرے۔ میں آپ کے بارے میں ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ کئی مرد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے انداز سے پیار کرتے ہیں، اپنے انداز میں، اپنی مرضی نہ، بیوی بچے پاویں فیل کرنا کرنا جی میں کرنا۔ تو اس میں دیکھیں 3 آیات ہیں شوہر بیوی کے تعلق سے تابع داری کی، لیکن دیکھیں آیت نمبر 25، 1، 26، 2، 27، 3، 28، 4، 29، 5، 30، 6 اور 31، 7 آیات ہیں، ڈبل سے بھی زیادہ، جو شوہروں کے لیے کہ اپنی بیویوں سے محبت رکھو۔ یہ مطلب ہے بندیاں تے اثر آسانی نال نہیں ہوندا گل دا۔ پولس رسول جو ہے وہ زیادہ ٹائم لگاتا ہے اس بات پر کہ جو شوہر ہیں وہ اپنی بیویوں سے محبت کریں۔ ایک مفسر کہتا ہے کہ the weight falls on the husband، کہ جو وزن ہے نا زیادہ بھار جڑا زیادہ وہ بندیاں تے سٹیا گیا، کہ 3 آیات ہیں جن میں بیوی کے بلاوے کو بیان کیا گیا ہے، اور 7 آیات ہیں جن میں شوہر کے بلاوے کو بیان کیا گیا۔ میرا خیال ہے جس نے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیے، خاص طور پہ خواتین میں، انہوں نے یہ بات نوٹ کر لی ہوگی، ہے نا، کہ 3 آیات بیویوں کے بارے میں ہے اور 7 آیات جو ہیں وہ شوہروں کے بارے میں ہے، جس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو ٹیکسٹ ہے، جو متن ہے، جو پیسیج ہمارے سامنے ہے، جو عبارت ہے، اس کا جو زور ہے وہ بیوی کی تابع داری پر کم ہے اور شوہر کی محبت پر کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ جیسے ایک دفعہ ایک بیوی نے مجھ سے کہا، میاں بیوی کا جھگڑا ہوا تو میں ان کی طرف گیا، تو اس نے کہا کہ بھائی طارق یا پادری صاحب، بس پہلا سال ہی انہیں میرے نال پیار کیتا ہے، باقی جڑا ہے نہیں، باقی اسی دعا نے جھگڑا ہی کیتا ہے۔ لیکن میں نے سنا، میں کہ چلو 1 سال ہی بڑا ہی تے 1 مہینے بعد ہی مسئلے شروع ہو جاندے نے، کئیاں دی مکلاوے گیا ہی لڑائی ہو جاندی ہے۔ تو اینی وے اس میں بات یہ ہے کہ چونکہ شوہر کو کمپلیمنٹیرین اپروچ کو ہم فالو اگر کریں، اس کو لیڈرشپ دی گئی ہے، تو اس سے زیادہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے، زیادہ ڈیمانڈ کیا گیا۔ اور یاد رکھیں
کہ اس دور کا جو گریکو رومن معاشرہ تھا، یونانی رومی جو سوسائٹی تھی، اس میں جو ذمہ داریوں کی جو لسٹ تھی، بیویاں، بچے اور غلام ایک ہی کیٹیگری میں آتے تھے. سو جب یہاں پولس رسول کہہ رہا ہے نا کہ شوہر اپنی بیویوں سے اپنی مانند محبت رکھیں، تو وہ بتا رہا ہے کہ مسیحیت میں بیوی کا جو مرتبہ ہے اور مقام ہے وہ بہت بلند ہے. آج اگر بیویاں اور شوہر اس بات کو لے کے چلے جائیں کہ یہ متن جو ہے 3 آیات بیویوں کی تابع داری، بیویاں اس پہ فوکس کریں، اور 7 آیات شوہر کی محبت، اور شوہر اس پہ فوکس کرے، تو میرا خیال ہے ہمارے بہت سے مسائل جو ہیں حل ہو جائیں گے. شوہر اس کوشش میں لگا رہے کہ میں نے محبت کرنی ہے یسوع کی مانند، اور بیوی اس کوشش میں لگی رہے کہ میں نے تابع داری کرنی ہے ہر بات میں اپنے شوہر کی. ہر بات سے مراد ہے ہر وہ بات جو خدا کے کلام سے متصادم نہیں ہے. اب تھوڑا سا محبت پہ فوکس کر لیتے ہیں. محبت دا مطلب کی ہے؟ اس میں کچھ پریکٹیکل باتیں ہیں، وقت بھی ہمارے پاس تھوڑا ہی ہے، اور کچھ تھیولوجیکل باتیں. تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ بارش ہوئی ہے، یہ پانی بھی مینوں دینا بھول گئے. اینی کو محبت ہے ندی ویل، محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے. بعد میں مذاقن کہہ رہا ہوں، مائنڈ نہ کیجیے گا. مائنڈ کر بھی لو، میں تو کہہ دیتا جو کہنا ہے. چلو وہ بھی تھوڑے خوش ہو جائیں گے. پٹرول دی قیمت 55 روپے فی لیٹر اتنے چلی گئی ہے، تو پہلے ہی بیچارے لوگ بڑے پریشان ہیں. ہمیں دعا کرنی چاہیے ان دنوں میں جو ہے کہ خدا ہماری دنیا میں امن قائم کرے. اسرائیل، امریکہ اور ایران کی جنگ، یوکرین اور روس کی جنگ، ایون ہمارے اپنی بھی جنگ جاری ہے، پاکستان کی جو طالبان کے خلاف جنگ ہے افغانستان میں. تو یہ ایران کی جنگ کی وجہ سے زیادہ توجہ نا ایران کی طرف چلی گئی، اور افغانستان میں بھی جو ہے. تو ہمیں بطور مسیح امن خدا سے مانگنا چاہیے، ہمارے ملک میں امن قائم ہو، ایران میں امن قائم ہو، روس اور یوکرین میں، امریکہ میں، اسرائیل میں، فلسطین میں، سعودی عرب میں، یو اے ای میں. یسوع مسیح جو ہے امن کا بادشاہ. اچھا، پریکٹیکل بات پہلے کر لیتے ہیں. ویسے تو ہوتا ہی ہے کہ آپ پہلے تھیولوجیکل بات کرتے ہیں، پھر اس کی اپلیکیشن ہے. چلیں تھیولوجیکل پہلے کر لیتے ہیں. اب یہاں پر محبت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے نا آیت نمبر 25 میں، اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو، وہ ہے ایگاپاؤ. یہ ورب ہے گریک میں، یونانی زبان میں یہ ایک فعل ہے. فعل سے فے این لام فعل، اور دوجا فعل نہیں کہ محبت سے فیل ہو گیا، نہیں، یہ گرامر والا فعل ہے کہ جس کا مطلب ہے کام کرنا. تو یہ فعل ہے یعنی کہ محبت کرو، محبت رکھو. خدا کرنے کو ایک کام دے رہا ہے. اور اب یہ جو لفظ ایگاپاؤ ہے، اسی سے لفظ ایگاپے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ سیلف گیونگ لو، خود کو قربان کرنے والی، خود کو پیش کرنے والی محبت. یونانی زبان میں محبت کے لیے اور الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ آپ کے کام آئیں گے اپنی شخصی سمجھ کے لیے بھی، اور ایون تعلیم دینے اور منادی میں بھی. یعنی یونانی میں محبت کے لیے ایک لفظ ہے ایروس، جو رومانٹک لو کو، ایروٹک لو کو یا سیکشول لو کو پیش کرتا ہے. ایروس سے مراد ہے رومانوی محبت یا جنسی محبت. پھر یونانی میں محبت کے لیے ایک اور لفظ ہے فلیا. یہ برادرانہ محبت کو ظاہر کرتا ہے. یونانی میں
جو فلیا ہے یہ برادرز کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے. نئے عہد نامے میں مکاشفہ کی کتاب میں خط ایک پیغام ہے فلدلفیا کی کلیسیا کے نام فلڈیلفیا. تو برادرانہ محبت. امریکہ میں ایک شہر ہے فلڈیلفیا جو پہلا دارالحکومت ہوتا تھا امریکہ کا، فلڈیلفیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ برادرانہ محبت. تو یہ جو فلیا لو ہے، لیکن یہاں پر عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو ایروس جو ہے یہ رومانٹک یا سیکشول لو ہے، رومانوی یا جنسی محبت. فلیا جو ہے یہ فرینڈشپ لو ہے، دوستوں کے درمیان جو محبت ہوتی ہے. پھر ایک اور لفظ ہے سٹورگے، یونانی کا. سٹورگے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فیملی لو کو پیش کرتا ہے، جو خاندانوں کی آپس میں محبت ہے. لیکن پھر ایک چوتھی قسم ہے محبت کی جس کو ہم اگاپے لو کہتے ہیں. اوریجنلی یہاں تھوڑا اس بات کو جان لیں کہ اوریجنلی یہ جو لفظ تھا نا اگاپے، اس کا صرف یہی مطلب تھا ٹو لو، محبت کرنا. لیکن نئے عہد نامے میں جب مختلف موقعوں پر مسیحیوں نے لفظ اگاپے کو یسوع کی خود کو قربان کرنے والی محبت کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، لفظ اگاپے جو ہے اس محبت کے لیے استعمال ہونا شروع ہوا جس محبت میں یسوع مسیح نے خود کو کلیسیا کے لیے اور دنیا کے لیے موت کے حوالے کر دیا، صلیب پر کفارہ دیا، قربان کر دیا. تو لفظ جو اگاپے ہے اس کا میننگ چینج ہوا، اور یہ لفظ جو ہے یہ لفظ پھر سیلف گیونگ لو، خود کو پیش کر دینے والی محبت، سیلف سیکریفائسنگ لو، خود کو قربان کر دینے والی محبت. دا لو جو ہے مینیفیسٹڈ آن دا کراس، صلیب پر ظاہر ہونے والی محبت، یہ لفظ جو ہے اس کے لیے استعمال ہونا شروع ہوا. تو یہاں پر پولس رسول یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ لفظ جو استعمال کرتا ہے نا اپنی بیویوں سے محبت رکھو، وہ ہے ایگاپاؤ. امپیریٹیو ہے، وہ حکم دے رہا ہے کہ شوہر اپنی بیویوں سے محبت رکھیں، یعنی ویسی محبت جیسی یسوع مسیح کو کلوری کے پہاڑ پر لے گئی. شوہر جو ہیں اپنی بیویوں سے ایسی ہی محبت رکھیں. یعنی کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنی بیویوں سے اتنی محبت رکھو جتنی تم رکھ سکتے ہو، یہ معیار نہیں ہے. نہ ہی یہ معیار ہے کہ اپنی بیویوں سے اتنی محبت رکھو جتنی وہ اس کی مستحق ہیں، حقدار ہیں، یہ بھی نہیں معیار. نہ ہی یہ معیار ہے کہ اپنی بیویوں سے ویسی محبت رکھو جیسی پہلی صدی میں رومن کلچر میں، رومی معاشرے میں اور آج پاکستانی معاشرے میں رکھی جاتی ہے. نہیں، یہاں کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیویوں سے ایسی محبت رکھو جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت رکھی. سے جو سٹینڈرڈ ہے، نہ رومن کلچر ہے جو پہلی صدی کا تھا کیونکہ افسس شہر رومی سلطنت کا حصہ تھا، اور نہ ہی سٹینڈرڈ آج 21ویں صدی کا پاکستانی معاشرہ ہے. اور میں یہ کہوں گا نہ ہی پنجابی کلچر ہے، نہ ہی ایون ہمارے خاندان یا رشتہ داروں میں جو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ سٹینڈرڈ ہے خداوند یسوع مسیح کی محبت، جس سے مراد ہے کہ لا محدود اور بے بیان محبت. اور میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ یہ ایسی محبت شوہر تب ہی اپنی بیوی کے لیے رکھ سکتا ہے جب خدا کا پاک روح اس کی مدد کر رہا ہو اور وہ خود کو خدا کے پاک روح کے تابع اور پیش کرے. اب اس میں اگر اس کے ہم پہلوؤں کا جائزہ لیں تو 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد آپ نے مجھے یاد کرانا ہے کہ پریکٹیکلی محبت کی 5 زبانوں کا میں نے ذکر کرنا ہے. ایک لیکچر میں نے پہلے بھی کیا لیکن میں اس کو یاد دلانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم ٹیکسٹ میں رہنا چاہتے ہیں. تو نمبر 1 ہے اس میں سیکریفیشل لو. یہ آیت نمبر 25 میں ہے، لکھا ہے
کہ اس نے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا. سو سیکریفیشل لو، قربانی والی محبت. سو شوہر اپنی بیویوں سے محبت رکھیں. اس سے کیا مراد ہے کہ جیسے یسوع نے کلیسیا کے لیے خود کو موت کے حوالے کر دیا، قربانی دی، ایسے ہی شوہر بھی اپنی بیویوں کے لیے قربانی دینے والے، دکھ اٹھانے والے بنے. نمبر 2، یہ آیات 26 تا 27 میں ہے. اس کو کہا جاتا ہے سینکٹیفائنگ لو. اگر آپ انگلش میں بھی ساتھ لکھنا چاہتے ہیں نا. نمبر 1 ہم نے دیکھا سیکریفیشل لو، نمبر 2 سینکٹیفائنگ لو. مثلا آیات 26 تا 27 میں لکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے. اور پھر لکھا ہے اس کو جلال والی کلیسیا بنائے، جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جو داغدار ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو. سینکٹیفائنگ لو، پاک بنانے والی محبت، مقدس بنانے والی محبت، تقدیس کرنے والی محبت. سو کلیسیا کے لیے یسوع کی محبت صرف جذباتی یا حفاظتی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ با مقصد اور تبدیلی پیدا کرنے والی محبت ہے. ایسے ہی شوہر بھی اپنی بیویوں سے سینکٹیفائنگ لو، مقدس کرنے والی محبت کا مظاہرہ کریں. اس سے کیا مراد ہے؟ بھی یسوع تو اپنے کلام اور اپنے پاک روح سے ہماری تقدیس کرتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو کیسے پاک بنا سکتا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ شوہر کی قیادت، اس کی لیڈرشپ بیوی کے لیے ایسا ماحول اور ایسے حالات پیدا کرے، فراہم کرے، جس میں بیوی روحانی طور پر ترقی کر سکے، جس میں بیوی خداوند یسوع مسیح کی مانند بن سکے، جس میں بیوی یہ کہہ سکے کہ آپ کے ساتھ شادی کے بعد میں خداوند کے اور زیادہ قریب آئی ہوں. آپ کے ساتھ آپ کی لیڈرشپ کے نتیجے میں مجھے ایسا ماحول ملا ہے، ایسے حالات ملے ہیں کہ اب میں پہلے کی نسبت، شادی سے پہلے کی نسبت خداوند میں اور زیادہ مضبوط ہوئی. یہاں تک میرے ساتھ ہیں آپ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کلیئر ہوں میں؟ تیسری بات انگلش میں اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو نرشنگ لو. یہ آپ کو آیات 28 تا 29 میں ملتا ہے. دیکھیں وہاں لکھا ہے کہ شوہروں کے لیے لازم ہے اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں. اب جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، اپنے جسم سے دشمنی کوئی بھی نہیں کرتا، بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے. نرشنگ لو، اس سے مراد ہے پالنے اور پرورش کرنے والی محبت. اب اس کو اس سینس میں نہ لیں کہ جیسے ہم بچوں کو پالتے اور ان کی پرورش کرتے ہیں، اس سینس میں نہیں، بلکہ اس سینس میں کہ جو ہوتا ہے نا نرش کرنا، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ جب پرورش کر رہے ہوتے ہیں نا، فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگلے کی جو گروتھ ہے نا، اگلا فل گروتھ تک پہنچے. بچے کی ہم جب پرورش کرتے ہیں اس کو کھلاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ بچہ جو جسمانی طور پہ ترقی کرے، مضبوط ہو. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہے شوہر جو ہے اپنی بیوی کا، اس کے جسم کا اور اس کی شخصیت کا ایسا خیال رکھے کہ اس کے نتیجے میں بیوی جو ہے ایک مضبوط اور صحت مند شخصیت میں تبدیل ہو جائے. صرف جذباتی طور پہ نہیں، جسمانی طور پہ نہیں، جذباتی طور پر وہ سیکیور محسوس کرے، روحانی طور پر وہ پہلے سے جو ہے مضبوط محسوس کرے،
مالی طور پر وہ یہ محسوس کرے کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، یعنی کہ وہ محسوس کرے کہ وہ ایک سیف انوائرمنٹ میں رہ رہی ہے اور اس میں گرو کر رہی ہے۔ ہیلیلویا۔ سو نمبر 1 سیکریفیشل لو، نمبر 2 سینکٹیفائنگ لو، اور نمبر 3 نرشنگ لو۔ سیکریفیشل لو یہ آیت نمبر 25 میں ہے، سینکٹیفائنگ لو یہ آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے، اور نرشنگ لو یہ آیت نمبر 28 تا 29 میں ہے۔ جو ہے اپنا سیکریفیشل لو قربانی والی محبت، سینکٹیفائنگ لو مقدس بنانے والی محبت، یعنی کہ شوہر کی وجہ سے بیوی روحانی طور پر ترقی کرے اور مضبوطی پائے، اور نرشنگ لو پرورش کرنے والی محبت۔ اس سے مراد ہے کہ بیوی شوہر کی محبت کی وجہ سے جسمانی، جذباتی، روحانی، مالی، عملی ہر طور سے جو ہے خود کو مضبوط، تندرست، صحت مند اور محفوظ پائے، یعنی اس کی اوور آل پرسنالٹی جو ہے وہ نکھر جائے۔ اور جن لڑکیوں کو اچھے شوہر مل جاتے ہیں شادی کے بعد، واقعی لگتا ہے کہ وہ آسودہ ہیں، جن کو نہیں ملتے وہ جو ہے مشکلات میں سے گزرتی ہیں۔ اب پریکٹیکلی میں کوئکلی 5 منٹ مجھے صرف دے دیں، میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ ایک رائٹر ہیں، کرسچن رائٹر گیری چیپمین، انہوں نے ایک بڑی زبردست کتاب لکھی جو دنیا میں بیسٹ سیلنگ کتاب بنی، 5 لو لینگویجز، محبت کی 5 زبانیں۔ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہر انسان ان 5 میں سے 2 زبانیں ہوتی ہیں جن کو وہ اگر یہ باتیں کی جائیں تو وہ لاوڈ فیل کرتے ہیں کہ ان سے محبت کی جا رہی ہے۔ اس میں ایک وہ کہتے ہیں محبت کی زبان ہے ایکٹس آف سروس، خدمت کے کام، کہ کئی لوگوں کی عملی کاموں میں اگر مدد کی جائے، ہاتھ بٹایا جائے تو وہ محسوس کرتے ہیں مجھ سے محبت کی جا رہی ہے، ایکٹس آف سروس۔ ایک وہ بیان کرتے ہیں گفٹس، کچھ لوگ ہیں اگر ان کو گفٹس دیے جائیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھ سے محبت کی جا رہی ہے۔ تیسرا وہ بیان کرتا ہے فزیکل ٹچ، جسمانی لمس یا جسمانی طور پر چھونا، کہ ان کے کندھے پر تھپکی دی جائے، انہیں گلے لگایا جائے، ان کے ماتھے کو چوما جائے تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ جو ہے نا ان سے محبت کی جا رہی ہے۔ اس میں نمبر 4 ہے کوالٹی ٹائم۔ کئی لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر آپ بیٹھ کر اچھا ٹائم گزاریں، کوالٹی ٹائم، تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو ان سے محبت کی جا رہی ہے۔ اور نمبر 5 ہے حوصلہ افزائی کے الفاظ، ورڈز آف افرمیشن۔ گیری چیپمین بیان کرتا ہے کہ ہر انسان کی ان 5 میں سے 2 پرائمری لو لینگویجز ہوتی ہیں اور 3 بعد میں آتی ہیں۔ میں اپنے تجربے کی روشنی میں اگر دیکھوں تو میری جو وائف ہے اس کو کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں، اگر کوالٹی ٹائم سے کیا مراد ہے کہ میں اپنا فون سائیڈ پہ رکھ دوں اور اپنی بیوی اور بچوں کو پارک میں لے کر جاؤں اور وہاں ہم 2 گھنٹے بطور فیملی وقت گزاریں، میں کسی کو فون نہیں کر رہا، کسی کی کالیں نہیں لے رہا، اور میری ساری توجہ میری بیوی اور بچوں پر ہے، تو وہ محسوس کرتی ہے کہ میں نے اس سے اور بچوں سے محبت کا اظہار کیا۔ ہماری جب شادی ہوئی تو میں کئی دفعہ گائے بگائے اکثر اس کے لیے گفٹس لے جاتا تھا، اور 2-3 دن میں باہر کنونشنوں کے لیے گیا ہوتا تھا، تو میں دیکھتا تھا کہ وہ اس بات کو اپریشیٹ نہیں کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی میں گھر میں اکیلی 3 دن سے ہوں اور تم آتے ہوئے پھولوں کا گلدستہ لے آئے ہو، اس سے کیا فرق پڑے گا، میری تنہائی دور ہو جائے گی، یا مجھے جو لیک آف سپورٹ ہے نا فیل ہوتی تھی وہ دور ہو جائے گی۔ تو دوسرا میں نے دیکھا میری وائف میں کہ ورڈز آف افرمیشن، حوصلہ افزائی کے الفاظ، کہ تم بچوں کی پرورش کرنے میں میری بہت مدد کر رہی ہو،
تم نے یہ کام بہت اچھا کیا, تھینک یو فار دس, ویل ڈن فار دس, تم میرے لیے کتنی قیمتی ہو, تم کتنی اہم ہو, تم کتنی خوبصورت ہو. اس طرح کے الفاظ جس سے بیوی محسوس کرے کہ شوہر کو اس کی قدر ہے. لیکن یہ دو ہیں. اس کے بعد ایکٹس آف سروس. اگر میں اس کو آفر کروں کہ میں تمہارے لیے جو ہے چائے بنا کر لاتا ہوں اور پلیٹ میں کیک کا ایک پیس کاٹ کے لاتا ہوں, تو وہ بھی اسے بڑا اچھا لگتا ہے. اور اس میں باقی گفٹس اگر میں کبھی کبھار آتے ہوئے اس کے لیے پھول یا کوئی گفٹ لے آؤں تو ٹھیک ہے. تو اس میں ہم سب نے اپنی پرسنالٹی کو دیکھنا ہے. شوہر اپنی پرسنالٹی کو دیکھے, بیوی اپنی پرسنالٹی کو, اور پھر ایک دوسرے سے پوچھیں اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ میری بیوی کی کون سی دو پرائمری لو لینگویجز ہیں. میں کیا کرتا ہوں یا کروں تو یہ محسوس کرتی ہے, یہ خوش ہوتی ہے, اسے اچھا لگتا ہے کہ واقعی میرا شوہر مجھ سے پیار کرتا ہے, میری فکر کرتا ہے. اس طرح بیوی بھی اپنے شوہر کو آبزرو کرے. اور آپ میں سے جو لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اکیلے میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور شیئر کریں. ہم پاکستانی جو ہے نا, ہمیں اپنے جذبات کا اظہار کرنا نہیں سکھایا گیا ہوتا, اور اگر ہم یہ شیئر کریں تو ہمیں بڑی اس میں کہتے ہیں شرم آتی ہے نا. لیکن ہاں اچھا بعد میں نہیں کرتے, تو یہ کہہ رہے ہیں جی شادی سے پہلے کرتے ہیں بعد میں نہیں کرتے. لیکن یہ میں آپ کو ایک ایکسرسائز, ایک اسائنمنٹ دے رہا ہوں جو میریڈ کپلز ہیں, کہ علیحدہ بیٹھیں اور ایک دوسرے سے پوچھیں کہ جی آپ کی لو لینگویج کیا ہے. اور یہ کافی ٹائم لگتا ہے اور اس پہ آپ کو اویئر رہنا پڑتا ہے. لکھ لیں, دوبارہ میں بول رہا ہوں. نمبر, ان کی ترتیب آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں. نمبر 1 کوالٹی ٹائم, نمبر 2 حوصلہ افزائی کے الفاظ, نمبر 1 کوالٹی ٹائم, نمبر 2 حوصلہ افزائی کے الفاظ, ورڈز آف افرمیشن, نمبر 3 فزیکل ٹچ, جسمانی ٹچ جو ہے, نمبر 4 ریسیونگ گفٹس, تحفے ملنا, اور نمبر 5 ہے ایکٹس آف سروس, خدمت کے کام. تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو لو شو کرنا چاہ رہے ہوں لیکن آپ غلط لینگویج بول رہے ہیں. مجھے ایک دفعہ ایک وہ ہسبینڈ تھا, تو وہ شادی کے بعد نا اکثر جب وہ کام سے آتا تو کچن میں جا کر اپنی بیوی کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا. وہ کہتی نہیں پلیز پلیز آپ کچن سے باہر رہیں, میں یہ کر رہی ہوں. تو وہ اپنی طرف سے اس کو محبت دکھانے کی کوشش کرتا تھا, لیکن ایکٹس آف سروس, خدمت کے کام اس کی لو لینگویج نہیں تھی. وہ سمجھتی تھی کہ کچن میرا ایریا ہے, اس پہ میری بادشاہی ہونی چاہیے. آپ مجھے گفٹس لا دیں, ہے نا, یا آپ کھانا کھا کر شاباش کے, ویل ڈن کے, تھینک یو کے, اپریسیشن کے الفاظ بول دیں. لیکن شاید کوئی اور عورت ہو, اگر اس کا ہسبینڈ آ کر کچن میں ہیلپ کرنے کی کوشش کرے تو وہ دل میں کہ شکر ہے انہوں بھی خیال آیا, مطلب وہ فیل کرے کہ ہاں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو اس میں خدا نے نا ہر ایک کی پرسنالٹی کو فرق بنایا ہے, لیکن ہم چونکہ ایک دوسرے کی پرسنالٹی کو سمجھتے نہیں, ہمیں یہ باتیں سکھائی نہیں جاتی, بتائی نہیں جاتی, تو ہم ایک دوسرے کو گہرے طور پر سمجھ بھی نہیں سکتے. تو یہ آپ کو میں اسائنمنٹ دے رہا ہوں. بعد میں آپ پاسٹر منور صاحب کو واٹس ایپ کر کے بتا بھی سکتے ہیں کہ جی ہم نے بطور کپل بیٹھے اور ہم نے یہ دریافت کیا کہ میری لو لینگویج یہ ہے, میرے شوہر کی لو لینگویج یہ ہے, اور اب ہم یہ محبت کی یہ زبانیں بول رہے ہیں اور ہماری میریڈ لائف میں بہتری آئی. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.